أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے اللہ کی، الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، مدد کر چکا ہے اللہ اس کی۔ یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہاں ضمائر کا بڑا اختلاف ہے کہ کون سی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، کہاں کس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نہ مدد کرو گے، کس کی؟ اب ہو کی ضمیر اگر لوٹائی جائے اللہ کی طرف تو اللہ کی مدد نہیں کرو گے، تو گویا یہ کہ تم اگر اس جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، اور دوسری اگر ضمیر لوٹائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو الا تنصروہ، اگر تم اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ یقیناً اس کی مدد کر چکا ہے۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہاں، یہ تو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے نا کہ فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکے ہیں، جب کب کر چکے ہیں؟ جب۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت میں یہ بات کہی کہ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ فکرہ آتا ہے کہ فسینصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ، کیونکہ خدا اس سے پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذ اخرجہ، جب نکالا تھا۔ کنہوں نے اس کو نکالا؟ کنہوں نے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے نکالا، ثانی اثنین، اور دو جان سے، دو جانیں تھیں جب انہیں نکال دیا تھا کافروں نے، اذ ہما، جبکہ وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ اللہ ہم سب پر، اللہ تعالی نے عتاب، ناراضگی کا اظہار فرمایا سوائے ابو بکر کے۔ وہ کہتے ہیں خدا نے سب کو کہا ہے کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اس سے پہلے مدد کر چکا ہے اس وقت جب وہ غار میں تھے، تو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور کوئی مستثنا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم سب کو ڈانٹ پڑی سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اور یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ پہلا نمبر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن نے انہیں ثانی قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ثانی کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں، یہاں پر مراد غار ثور ہے کہ غار ثور میں گئے، اس یقولو، جب وہ کہہ رہے تھے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لے صاحب ہی، اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے۔ یہ نص ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، کیونکہ قرآن نے ان کے لیے صاحب ہی کا لفظ استعمال کیا نا، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے یہ بات فرما رہے تھے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بلا شک و شبہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو غار ثور کا واقعہ ہے، یہ ہے وہ رات جس رات کو ہجرت ہوئی ہے، اور اس ہجرت کا قصہ خود سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور جب وہ گئے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے گھر، تو انہوں نے
ہجرت کی صراط کا قصہ بیان کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں یہ حدیث لائے ہیں اور انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ فی حدیث الہجرہ، ہجرت کی جو رات تھی اس میں کیا ہوا تھا. اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آئے گھر، اور انہوں نے ان سے ایک ہل خریدا. ہل ہوتا ہے نا زمین میں چلانے والا، زراعت کے لیے جو کام آتا ہے. اور عازب سے کہا، یعنی میرے والد، ان کے والد کا حضرت براء رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تو عازب ہوا نا، تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میرے ساتھ کسی اپنے بیٹے کو بھیج دو جو یہ ہل اٹھا کے الی منزلی میرے گھر پہنچا دے. تو حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے اٹھاؤ ہل کو، تو میں نے اٹھا لیا. اور میرے والد کے کہنے کے بعد وہ نکلے اور پیسے کی بات ہونے لگی کہ کتنے پیسے میں یہ ہل خریدا اور بیچا گیا. فقال لہ ابی، تو میرے والد نے، اب میں ساتھ تھا والد کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کے، تو ہل میں نے اٹھایا ہوا تھا اور راستے میں میرے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یا ابا بکر حدثنی، انہوں نے کہا ابو بکر مجھے سناؤ، کیف صنعتما لیلۃ سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں مجھے یہ ضرور بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کی رات تھی اس میں کیا ہوا تھا. کالا نام، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ اسرینا لیلتنا کلہا، ساری رات ہم چلتے رہے اور یہاں تک کہ بہت دور پہنچ گئے اور راستہ سارا ویران ہو گیا اور کوئی آدمی اس میں نہیں تھا. یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جملہ سیرت میں جہاں آیا ہے وہاں یہ آتا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور اس طرف کو گئے ہیں جو راستہ براہ راست مدینہ منورہ کو نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ اگر ہم اس راستے پہ گئے تو کفار مکہ کو سب کو معلوم ہے وہ اس راستے میں آئیں گے اور لا محالہ پکڑے جائیں گے. تو یہ اس راستے سے ہٹ کے کسی اور طرف کو نکل گئے اور پھر وہاں آگے جا کر کہیں سے گھوم کے اس راستے پہ آئے ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مشہور راستہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے غار میں چلے گئے، ایک جگہ ہم پہنچے اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو دوپہر تھی بہت شدید، اور یہاں تک کہ ایک پتھر بہت بڑا نظر آیا اور اس کا سایہ تھا. ہم اس جگہ پر رکے اور میں اس پتھر کے پاس آیا اور آ کر اس کے سائے میں جگہ کو صاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے میں لیٹے اور سو گئے. اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فروا بچھایا. فروا کہتے ہیں جانور کی کھال جو جس پہ پشم ہوتی ہے، ایسی کو بستر بچھایا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سو جائیے اور میں آپ کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہوں، اور میں یہیں پہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں پھر اٹھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملے. تو میں نے دیکھا ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے اس سے جا کے ملا. تو میں نے کہا تم کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اہل مدینہ میں سے ایک آدمی ہے اس کی. تو میں نے کہا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس سے کہا ہاں. تو میں نے کہا مجھے دودھ دے دو گے؟ اس سے کہا دے دوں گا. تو میں نے ایک بکری لی اور اسے میں نے پکڑ کے اس کے حوالے کیا اور میں نے کہا کہ اس کے تھنوں سے بال اور مٹی اور جو چیز بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو لو. تو حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے ایک ہاتھ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ مارا ایسے، یعنی اشارہ کیا کہ میں نے اسے کہا کہ اسے ایسے صاف کرو. پھر اس نے ان تھنوں سے دودھ نکالا ایک پتھر کے پیالے میں
اور میرے پاس ایک اور پیالہ تھا اور اس میں پانی ہم نے محفوظ رکھا ہوا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پئیں، اور میں نے وہ پانی اس لیے بھی رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کریں۔ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں اس بات کو برا سمجھتا تھا ہم سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں اور کوئی انہیں بیدار کرے۔ یہ دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے پھر کوئی انہیں بیدار نہیں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ ممکن ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں جو وحی ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو ایسی۔ تو میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں نے اس پانی میں دودھ ملایا تاکہ وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ہے دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، اور آپ نے اسے پیا حتی رضیت، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا الم یأن للرحیل، چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چلے یہاں تک کہ سورج جو تھا وہ ڈھل گیا، اور سراقہ ابن مالک ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور ہم جا رہے تھے آگے کو۔ تو میں نے اللہ کے رسول کا عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ تک آ گیا۔ تو اس نے چیخا اور اس نے کہا مجھے پتا ہے تم دونوں نے مجھ پہ بد دعا کی ہے میرے لیے، اور اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو کافر میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان سب کو کہہ دوں گا کہ کوئی اس راستے پہ نہیں جا رہا، اور وہ لوٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ آدمی بچ گیا، اور پھر وہ واپس پلٹا سراقہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر کوئی بھی آدمی جو آ رہا تھا بس اس سے وہ یہی کہتے رہے کہ قد کفیتکم ما ہاہنا، بس میں کافی ہوں، آگے راستہ گھوم آیا ہوں، کوئی بھی نہیں مل رہا، اور کوئی بھی آدمی جو اس سے ملا ہے انہوں نے اسے واپس پھیر دیا۔ اور اسی میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے کی روایت میں بھی لائے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نکلے جب غار سے، پھر ہم نے سفر شروع کیا اور یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ہمیں ملا اور یہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب اللہ نے اسے نجات دے دی تو اس نے کہا کہ میں جو پیچھے آ رہے ہیں انہیں روک دیتا ہوں، وہذی کنانتی، اور یہ میرا تیر آپ لے لیں، اور آپ راستے میں ایک جگہ سے گزریں گے جہاں پہ میرے اونٹ چر رہے ہوں گے اور میرے نوکر بھی فلاں جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ ان کو یہ تیر دکھا کے کہ میں نے دیا ہے اس نشانی کو وہ سمجھ جائیں گے، اور آپ میرے اونٹوں میں سے کچھ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حاجت لی فی ابلک، مجھے تمہارے اونٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر ہم مدینہ منورہ پہنچے، رات ہو گئی تھی اور لوگوں میں شور اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں پہلے جب پہنچے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو بنو نجار کے یہاں رہوں گا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے دادا عبد المطلب کے یہ ماموں ہوتے ہیں، اکرمہم بذالک، میں چاہتا ہوں کہ میرے دادا کے ماموں کو میرے ٹھہرنے کی وجہ سے عزت ملے۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، اور میں نے پھر دیکھا دن کو جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو عورتیں مرد گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، اور بچے مدینہ منورہ میں گلیوں میں اور غلام اور جو خادم تھے یہ پھر رہے تھے، اور خوشی سے وہ کہہ رہے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول یہ تشریف لائے۔ یہ ہجرت کی روایت بہت جگہ پر آئی، اس کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ اور کچھ روایت پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے دوپہر کے وقت، اور آپ نے جا کے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے ہجرت کی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میری رفاقت، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ تم ساتھ چلو گے، اور یہ نکلے ہیں رات کو گھر سے۔ سورہ انفال میں یہ تفصیل گزر چکی۔
اور جب آگے پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ان دونوں نے تبدیل کیا، اور اتنا پہاڑ ایسا تھا کہ اس پہ کوئی آدمی اس کا چڑھنا دشوار تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں تک پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے۔ اب تک غار ثور میں آدمی براہ راست اندر نہیں جا سکتا۔ آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اس سے پتا ہوگا یہ وہ جگہ ہے غار ثور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مس ہوئی ہے، جس میں مبارک یہاں لگا۔ چند ایک چیزیں مکہ مکرمہ میں اب تک ویسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تھا، اور ویسی کی ویسی ہیں۔ غار حرا ہے، غار ثور ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، ان سب چیزوں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ اور جسم لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور جا کر انہوں نے اس غار کو صاف کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت سے سوراخ ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور انہوں نے ان سوراخوں کو بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی کہ آپ اندر تشریف لے چلیں، اور آپ گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھوایا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک سوراخ پہ میری نظر پڑی، اور وہ سوراخ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے ڈر ہوا کہ ان غاروں میں سانپ اور یہ چیزیں رہتی ہیں، کہیں یہاں سے کوئی چیز نہ آ جائے، تو میں نے اپنا پاؤں ذرا سا آگے کیا اور اس سوراخ کو بند کر دیا، اپنی ایڑی رکھ دی، اور اب اندر ایک سانپ تھا، اس نے کاٹا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ کہتے ہیں میں ہل نہیں سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ محبت کی بھی حد ہے اور تعلق کی بھی، کہ کسی انسان کو پتا ہو کہ سانپ مجھے کاٹ رہا ہے اور وہ ذرا جنبش نہ دے اپنے جسم کو۔ اور وہ کہتے ہیں میرے آنسو جب گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تو آپ اٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پہ لگایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ٹھیک ہو گیا۔ انسانی تاریخ میں غالباً اتنا نازک مقام کبھی نہیں آیا ہوگا جو یہ رات تھی، کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ ہوگا آخر کو کیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ کافروں کی آمد شروع ہوئی، اور میرے پاؤں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غار کے آخری کنارے پر نظر آ رہے تھے۔ تو غار کیا ہے؟ کہنے کو غار ہے، تو چھوٹی سی جگہ ہے، ایسا غار نہیں ہے جیسے عام طور پہ تصور ہو جاتا ہے کہ غار کوئی طویل چیز ہوگی، وہ ایسا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مسلمی کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لو نظر تحت قدمئی لنظرنا، اگر ان میں سے کسی کافر نے ایسے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، کیونکہ آدمی اپنے پاؤں کو بھی دیکھے تو 1-2 فٹ آگے تک تو نظر آتا ہے، 4 فٹ تک۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر غم نہیں کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کی آوازیں سنتا رہا، ان مشرکین کی جو باہر کھڑے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مشرک بیٹھا اور اس نے جب پیشاب کیا تو میں سمجھ گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندر ہیں، وگرنہ یہ اس حالت میں نہ بیٹھتا۔ اور پھر وہ چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام کیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آئے ہیں جس کا یہ قصہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی رات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کئی مرتبہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی پوری زندگی میں سے 1 رات اور 1 دن مجھے دے دیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا وہ رات جس میں ہجرت ہوئی تھی، اور وہ دن جس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان مرتدین کے خلاف جہاد کریں گے، وہ آپ کا فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اس کا ثواب آپ مجھے دے دیں اور میری زندگی بھر کی نیکیاں آپ لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو نہیں مانے۔ اتنی زبردست یہ چیز تھی، اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ اللہ تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ اس کی مدد کر چکا۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے دوسرے کا لفظ کہہ کے جمع کر دیا ہو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ اللہ نے ثانی کہہ کے ایک ہی لفظ میں ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کر دیا. اذ ہما فی الغار، جب یہ غار میں تھے، غار ثور میں. اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار قرآن کے اس لفظ کا انکار ہے، اور قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی، ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے. اس لیے کسی اور کی صحابیت اگر کوئی انکار کرتا ہے کسی وجہ سے، تو کفر کے فتوے میں تعمل ہے فقہا کو، اور اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے انکار پہ وہ کہتے ہیں کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. یہ جو ان اللہ معانا ہے، چلیے یہ تو بعد میں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. حزن کا لفظ جو ہے، اور بعض پڑھتے ہیں حزن بھی اس کو، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بس صاف ہونا چاہیے. اہل تشریح نے اس آیت کی تفسیر میں صفحات کے صفحات لکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ساتھ گئے تھے علیہ باللہ، یہ تھے منافق، اور اسی وجہ سے یہ غار کے اندر جا کر رونے لگے. تو بظاہر یہ رو اس لیے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دکھ، اور اصل میں یہ کافروں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم اندر ہی ہیں. تو اللہ نے ان کی آواز کو کافروں کو سنوایا ہی نہیں، اور یہ چیز ہو گئی تھی. اور پھر وہ اس آیت پر بھی بحث کرتے ہیں، بڑی لمبی بحث، ایسی ایسی باتیں جو سرے سے عقل میں آنے والی ہی نہیں ہیں. آدمی سوچے ذرا سی عقل سے کام لے کے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو اہل مکہ کو پیغام دینا کیا مشکل تھا. اور صاحبزادیاں دونوں گھر پہ تھیں، انہیں نہ آتے بتا جاتے کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ایسے ایسے ارادہ ہے، میرے بعد مکہ والوں کو خبر کر دینا. ایسی بے عقلی کی باتیں. حزن کا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف اور حزن دونوں میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈر نہیں. آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہ کھا، لا تحزن، غم نہ کھا. غم اور ڈر میں فرق ہے نا. ایک فکرہ آپ دیکھیے، الفاظ کے ذریعے ہی تو آدمی ان معانی کو سمجھتا ہے. مثلا آپ گھر جائیں اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کھانا سی لیا، تو یہ فکرہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح نا. کھانا سینے کے معنی میں آتا ہی نہیں. کھانا کھانا ہی کے معنی میں آتا ہے کہ کھانا کھا لیا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کھانا سی لیا. اگر یہ الفاظ ایسے ہی تبدیل کرنے ہو جائیں کہ کسی فعل کے ساتھ کوئی اور فعل کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو کل کو کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کپڑے پہننے کے بجائے اسے کہے کہ کپڑے لکھ لیے. تو اب کپڑے لکھنے تھوڑی ہیں، کپڑے تو پہننے ہیں. تو الفاظ کی تبدیلی سے معانی تبدیل ہوتے ہی ہیں. تو جب ہوتے ہیں تو یہ حزن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کہا اور قرآن نے اسے بیان نہیں ایسے ہی ٹھیک نقل کر دیا ہے. حزن جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غم اور رنج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خوف جو ہوتا ہے وہ تو جب اپنی جان پہ بنی ہوئی ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خوف میں اور غم میں فرق ہے. خوف جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ لیجئے کیا آتا ہے، اطمینان، کہ بہت خوف تھا اب اطمینان ہو گیا. اور غم کے مقابلے میں خوشی آتی ہے کہ بہت غم تھا اب خوشی کی کیفیت آ گئی. اور اگر کوئی آدمی غم کے مقابلے میں وہ اطمینان کو کہنے لگے تو بات غلط ہو جائے گی کہ پہلے تو بڑا غم تھا اب اطمینان ہو گیا. تو غم کے مقابلے میں خوشی ہے، اطمینان نہیں. اور ایسے ہی خوف کے مقابلے میں آدمی جب بات کرتا ہے تو اطمینان کی کرتا ہے،
محاورات کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے اس کی اصل ہے. خوف اور غم میں اب ایک بچہ دیوار پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا دیوار سے گر نہ جائے خوف ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ غم ہے. اور کوئی مر جائے تو کہے کیا کہ جی مجھ پہ بڑا خوف طاری ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ پہ غم طاری ہے، غم میں ہوں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ تو نہیں کہتا کہ خوف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف جو ہے وہ مستقبل کا اندیشہ ہے. اردو میں آپ دیکھ لیں، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ایسے نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کسی کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ. یہی خوف اور ڈر کے معنی میں آتا ہے. اور غم جو ہوا کرتا ہے وہ غم تو دل کی کوئی تمنا جب ہاتھ سے نکل جائے، اور جیسے کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ہے اور وہ اسے نہیں مل رہا تو اس کے لیے یہ تھوڑے ہی کہیں گے کہ مجھے بڑا خوف ہے. وہ کہتا ہے غم ہے، دکھ ہے، نہ ملنے کا دکھ ہی ہے نا. یہ تو نہیں کہے گا کہ نہ ملنے کا خوف ہے. اللہ نے یہاں پر حزن یا حزن کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ لا تخف، ڈر نہیں، اللہ نے کہا لا تحزن، غم نہ کھا. انہوں نے یہ کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے حزن کا، خوف کا، غم کا، خوف کا ذکر نہیں کیا. آپ اس کی مثال قرآن سے بھی دیکھیے. سورہ قصص ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے. 28 نمبر سورت ہے 20ویں پارے میں، 28 نمبر ہے سورت کا. یہ اس لیے اس کی تشریح عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو بس یہ پازیٹو سائڈ بتا دیں، وگرنہ جو کچھ اس پہ تفسیر میں شیعہ نے لکھا ہے اور اس لفظ پہ بحث کیا ہے وہ بہت طویل ہے اور بہت قبیح بری بات بھی ہے. سورہ قصص 20واں پارہ اور 25ویں آیت ہے اس کی. اس سے بھی پہلے بلکہ دیکھ لیں، 20 نمبر آیت بھی دیکھ لیجئے، 25 پہ پھر آ جاتے ہیں. 19 نمبر. اچھا، سورہ قصص 28ویں پارے میں، 28 نمبر سورت 20ویں پارے میں. فلما ان اراد ان یبطشا، اور جب اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ہاتھ ڈالیں، پکڑیں. ایک تو کل مار دیا تھا نا، اگلے دن وہی جس کی حمایت میں ایک کو پھڑکا دیا وہ دوبارہ آ گیا اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک اور بھی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اسے بھی ذرا پکڑیں. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دوسرے کو پکڑنا چاہا، بالذی ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ، وہ آگے سے بول پڑا. اس کا موسیٰ اترید ان تقتلنی، علیہ الصلوۃ والسلام آپ چاہتے ہیں اب تم میرا خون کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ کل تم ایک آدمی کو مار چکے ہو. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم یہی چاہتے ہو کہ اس زمین میں زبردستی لوگوں کے ساتھ کرو، جبر کرو لوگوں پہ. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ اس زمین پہ کوئی صلح رہے، آرام سے زندگی بسر کریں. یہ تو دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے گفتگو، اور دوسرے نے جان بچا لی یہ کہہ کے وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک آدمی آیا شہر کے پرلے کنارے سے، یسا دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، کہنے کا موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک، سردار دربار والے سارے بیٹھ کے تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ لیقتلوک، تجھے مار ڈالیں جو کل تم نے کیا ہے اس کے عوض میں. فاخرج انی لک من الناصحین، نکل یہاں سے، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں. فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفا، ڈرتے ہوئے. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ رنج اور غم میں، سمجھ آئے؟ یہ ہے خوف، اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی نا. اور نکلے بھی کیسے ہیں؟ یہ ترقب، راہ دیکھ رہے تھے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ان بے انصافوں سے بچا. اسی کی 25 نمبر آیت دیکھیں، خوف کے معنی وہاں اور واضح ہو جاتے ہیں.
25 نمبر میں 24 میں 24 میں دیکھیے فسقالہما 23 سے بات شروع ہوتی ہے. ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام اب نکل پڑے نا وہاں سے، مدین کی بستی میں پہنچے ہیں، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو دیکھا انہوں نے بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور انہوں نے دیکھا دو عورتیں رکی ہوئی ہیں، الگ ہیں. قال ما خطبکما، انہوں نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کے اپنی جانوروں کو لے جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلایا، ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو. وہ آگے بڑھے، جتنے چرواہے تھے ہاتھ مارا، سب کو پیچھے کیا، پانی پلا. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک عصا نہ ہاتھ میں ہو اس وقت تک کلیم اللہ کا کام نہیں چلتا. ایک طرف انہیں کیا. ثم تولی الی الظل، پھر چھاؤں میں آ گئے، درخت کی بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھی اچھی چیز تو اب بھیج دے میں محتاج ہوں. دیکھا کوئی چیز نہیں ہے، اور ہجرت کی ہے، اور کہتے ہیں اللہ اب جو بھی خیر تیری طرف سے آ جائے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور پھر آئی ان لڑکیوں میں سے ایک اس کے پاس چلتی ہوئی. قرآن نے خاص طور پہ یہ لفظ کہا ہے علی استحیاء، شرم سے بتایا ہے کہ خواتین کی شال میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. قالت ان ابی یدعوکا، انہوں نے کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں وہ جو نیکی آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے وہ جلدی پہنچ گئی نا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے، تو انہوں نے بتایا. فلما جاءہ، جب وہ پہنچے ہیں ان کے پاس شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور انہوں نے سارے حالات بیان کیے. قال لا تخف، انہوں نے کہا ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے نجات پا گئے. یہ تو نہیں کہا کہ غم نہ کر، انہوں نے کہا ڈر نہیں. ڈر کس چیز کا تھا؟ کہ وہ لوگ قتل کر دیں گے، اپنی جان کا خوف، وہ چیز خوف. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں قرآن نے حزن کو کہاں استعمال کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا. 13ویں سورت پارے میں سورہ یوسف میں آیت نمبر ہے اس کی 83. اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جب بنیامین کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور یہ چیز پیش آ گئی، تو اب وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں. 81 نمبر آیت میں دیکھیے یہاں سے، ارجعوا الی ابیکم، انہوں نے کہا اپنے والد کے پاس جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور جا کر یہ کہو کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی. اب یہ 10 بھائی مل بیٹھے نا. بڑے بھائی نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، تم 9 واپس جاؤ اور کہو بنیامین نے چوری کیا ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی قسمیں کھائی تھیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں گے جو ہمیں علم تھا. وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں تو غیب کی خبر نہیں تھی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ بنیامین یہ کریں گے اور ایسے عزیز مصر کے حکمران انہیں رکھ لیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مزید کہا کہ واسأل القرية التي كنا فيها، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں سے ہم آ رہے ہیں مصر سے.
والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں باقی لوگوں سے پوچھنے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بے شک سچ کہتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کر۔ قال بل سولت لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، میرا بیٹا وہ بنیامین وہ چوری نہیں کر سکتا۔ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب تو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا، شاید اللہ سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وتولی عنہم، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تولی عنہم، ان سب سے اپنا چہرہ ایک طرف کر دیا، پھر گئے الٹے پھرے، رونا تھا نا، غم تھا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے ہائے میرا یوسف، افسوس یوسف پہ۔ وابیضت عیناہ، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے، من الحزن، غم سے۔ یہاں کیوں نہیں کہا من الخوف؟ خوف سے دونوں آنکھیں جاتی رہیں، حزن کہا ہے اللہ نے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جو غم اپنے محبوب کے متعلق ہو اس کو قرآن حزن کہتا ہے۔ بیٹے محبوب تھے نا، تو انہوں نے اپنے چہرہ مبارک ایک طرف کو پھر گئے اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے متعلق۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، فہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ قالوا تاللہ، ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، خدا کی قسم آپ یوسف کی یاد ہرگز نہیں بھلائیں گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ گل جائیں، او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، اس وقت تک آپ کو یوسف یاد ہی نہیں آتا رہے گا۔ یہ جو بیٹا گیا تھا اس سے غم تازہ ہو گیا نا یوسف علیہ السلام کا۔ یہ بتانا ہے کہ من الحزن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ آپ کو غم ہے، یہ خوف تو نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا دکھ، اپنا غم نہیں تھا، وہ تو غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ابوبکر آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ڈر نہیں، ڈر کا لفظ ہوتا نا پھر ہم کہتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا ہی واقعی خوف تھا، اسی لیے اللہ نے خوف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا تو یہ کہہ لیں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سوچے سمجھے علیہ باللہ نازل کرتے تھے، بولتے تھے، اور یہ ماننا چاہیے کہ تحزن کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غم تھا اپنے بیٹے کا۔ واضح ہوا یہ فرق؟ تو ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور عربوں کے یہاں قاعدہ ہے جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہا پھر اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے، اللہ پھر ساتھ ہی رہا ان کے، اور اللہ اس وقت بھی ساتھ رہا جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاد آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اکیلے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کہا بالکل ان سے جہاد کرنا۔ فانزل اللہ، سو کیا ہوا، یہ بھی جو ہے نا یہ فا، اس کا تعلق اس حزن سے ہی ہے۔ سو یہ جو غم ہو رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی ہے سکینتہ، خاص سکون کو، علیہ، اس کے اوپر۔ یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، اس پہ ہے مفسرین کا خاصا اختلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر سکون کو نازل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا، خاص سکینہ ان پہ نازل فرمائی قلب مبارک پہ، اور اس کا اثر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ پڑا اور وہ غم کی کیفیت ان سے ختم ہوئی، ہٹی۔ ایک تفسیر۔
اور اکثر حضرات اس طرف گئے مفسرین کہ اللہ نے خاص سکون نازل کیا اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے خاص طور پر سکون نازل کیا اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں. اور ایک اور رائے بڑی اچھی بعض مفسرین نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس میں آخر جھگڑا کیا ہے؟ یہ ضمیر تو واحد ہے نا، کہ اس ایک شخص پہ اللہ نے سکون کو نازل کیا. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک شخص کون ہے، حضرت ابوبکر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں میں سے کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اسی سورت کی 62 نمبر آیت کو دیکھ لو، وہیں فیصلہ ہو جائے گا. اسی سورہ توبہ کی 62 نمبر آیت میں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا کہا. یہ ہے کمال، کیسے کیسے دماغ تھے، کیا کیا سوچتے تھے. سورہ توبہ کی 62 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، آپ کے آگے تاکہ آپ کو راضی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو جہاد کے لیے تیار تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں جا سکے، کہ آپ کو راضی کریں، آپ کو خوش کر لیں. واللہ ورسولہ، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق، ان کا زیادہ حق بنتا ہے. کتنوں کا؟ دونوں کا. دو ہو گئے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان یرضو ہو، کہ وہ راضی کریں. ہو کی پھر ضمیر واحد آ گئی اس کو، پیچھے دو ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کو ضمیر جب ان کی طرف لوٹائی ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کریں. یہ زیادہ ضروری ہے منافقوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ضمیر ذکر کر دی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کلام میں ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے لیے بھی واحد کی ضمیر استعمال ہو جاتی ہے. قرآن اس کا گواہ ہے. جیسے کہ قرآن نے یہاں ہو کی ضمیر واحد ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے استعمال کر. تو کہتے ہیں اس لیے وہاں بھی آپ یہی سمجھ لیجئے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنا سکون نازل کیا، اپنی طرف سے مہربانی نازل کی، اور اللہ تعالی نے ان کو تسکین دی. کیسے؟ دونوں کو. کہتے ہیں ضمیر واحد ہے لیکن اس سے مراد دونوں ہیں کہ خدا نے دونوں پر اپنا سکون نازل فرمایا. اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان لیے جائیں جیسے کہ اکثر گئے ہیں، تو مطلب یہ کہ انہیں چونکہ غم تھا تو اللہ نے ان کا غم دور کر دیا. اتنی بات تو یہ پوری ہوئی. اب آگے بات دوسری چلی، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے مدد کی ہے. پہلے بھی مدد کی بات آئی تھی نا کہ تم آج اگر ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اور غار میں وہ دونوں تھے. پھر دوبارہ مدد، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بِجُنُودٍ، لشکروں سے. فرشتے جو نازل ہوئے تھے بدر میں اور حنین میں. فرشتے یہ سارے آئے تھے نا، کل بھی حنین کا ذکر آیا تھا. لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکے، تم نے دیکھے نہیں. اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. وہ فوجیں جو اللہ نے بھیجی تھیں، وجعل، اور کیا اللہ نے کلمت الذین، بات ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر تھے، سفلا، نیچے کر ڈالی. اللہ نے کافروں کی بات اسے پست کر دیا، اللہ نے کافروں کے منصوبے کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کی بات، اس کی دھجیاں اڑا دی. سفلا کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سفلا، کمینہ، اس معنی میں آتا ہے نا. نہیں سنا کبھی؟ ہے نہیں سنا؟ ارے اچھا، آپ اب حضرات کو واسطہ نہیں پڑا ہوگا. جی ہاں، آپ لال قلعے سے باہر کہاں رہتے ہیں؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جو کافر تھے اللہ نے ان کی بات نیچے کر ڈالی.
سفلا کمینہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. کمینہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو ذلیل تو نہیں، کمینے کی تعریف کیجئے، ڈیفائن کریں کس کو ہیں. کم ذات والا نہیں، ضروری نہیں، کم ذات والے بھی بڑے شریف لوگ بھی ہوتے ہیں بعض بار. گرا ہوا نہیں، گر تو کپڑا بھی جاتا ہے. ہیں جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو. کمینہ کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے. واہ بھائی، یہ کہاں سے تعریف پڑی ہیں؟ اچھا لو اب ان سے پوچھو جن لوگوں کو نہیں آتا. کمینہ وہ جس سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے، الیاذ باللہ، خدا بچائے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی. اچھا، اس سفلا کے مقابلے میں دیکھیے دوسرا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کافروں کی بات کو اللہ نے ہیٹا کر دیا، اللہ نے نیچا دکھایا ان کافروں کی باتوں کو. وکلمۃ اللہ، اور اللہ تعالی کی بات ہی العلیٰ، ہمیشہ وہی اوپر رہی، سدا اوپر رہی اللہ کی بات. اللہ کی بات ہمیشہ غالب رہی. سفلا کے مقابلے میں علیٰ کا لفظ استعمال کیا نا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ چیزیں غالب آتی ہیں، اور اللہ نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو، ہجرت پوری ہو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، وہ اپنی باتوں کے غلبے کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے. حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ کن کن مراحل سے گزار کر کس کو ترجیح دینی ہے اور کس انسان کو اس کے مقابلے میں کم درجے پہ رکھنا ہے. تو پہلے بات آ گئی، یہ جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، یہ جو ہے رکوع، کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکلتے. 39 نمبر آیت میں دیکھیں تو پھر فرمایا تھا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو خدا کی طرف سے سزا ملے گی.